الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وآلہ دائما ابدا صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ بلکہ تم یوں کہتے ہو کہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب اور ان کے بیٹے یہودی یا نصرانی تھے۔ تم فرماؤ کیا تمہیں علم زیادہ ہے یا اللہ کو؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جس کے پاس اللہ کی طرف کی گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے، اور خدا تمہارے کوتکوں سے بے خبر نہیں۔ الحمدللہ سورۃ البقرہ شریف کے 140ویں آیت مبارکہ کو پڑھنے اور سننے کا شرف حاصل ہوا، اور کل انشاءاللہ جو آیت کریمہ تلاوت کی جائے گی اس پر پہلا سپارہ بحمدہ تعالی بعون اللہ اختتام پذیر ہوگا۔ یہود کے اور نصرانیوں کے اپنے بنائے ہوئے نظریات و عقائد توریت و انجیل سے ہٹ کر انہوں نے اللہ رب العزت نے جو بات توریت میں لکھی، انجیل میں لکھی، اسے تو چھپا دیا اور اپنی طرف سے من گھڑت باتیں اس کے اندر لکھ دی جو ان کے فائدے کی تھی۔ پیچھے ایک ذکر بھی ہوا تھا، ان کا ایک طریقہ کیا تھا یہود و نصارہ کا۔ قرآن فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ ان کا طرز زندگی قرآن عظیم نے بیان کیا تھا، ان کے لیے ویل ہے، نقصان ہے ان کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، من گھڑت باتیں لکھتے ہیں، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، جو لکھی ہوئی ہوتی ہیں اس کو تبدیل کر دیتے ہیں، چھپا دیتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے نئی بات لکھتے ہیں۔ تو قرآن عظیم نے فرمایا تھا ان کے لیے ویل ہے۔ پھر لکھ کر کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، تو ہم نے جو لکھا ہے یہ اللہ کی طرف سے۔ کائے کے لیے ایسا کرتے ہیں؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے بدلے دنیا کا تھوڑے سے مال اور دولت اکٹھا کرے۔ اللہ کے کلام کو بدل کر، یہ ان کی بہت ہی شنیع اور بری عادت تھی یہود و نصارہ کی۔ یہودیوں نے توریت میں بھی ویسی کیا اور عیسائیوں نے انجیل میں بھی ویسی کیا۔ وہ سارے بیانات ہو کر جو اب 3 روز پہلے جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی تھی کہ یہود و نصارہ نے کہا وَقَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، تم یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ تو تم ہدایت پاؤ گے۔ اس کے جوابات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم رؤوف رحیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم فرمائے اور آپ کے توسل سے آپ کے صحابہ کو تعلیم فرمائے۔ اسی کا ایک تیسرا جواب
اللہ رب العزت ارشاد فرماتے، کیا بات ہے یہ کہ ام تقولون، تم یوں بھی کہتے ہو، ایسا بھی تمہارا عقیدہ ہے کیا کہ ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا، تم نے اپنا عقیدہ بنا لیا ہے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادیں یہ سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی تھے۔ یہودیوں نے اپنا عقیدہ بنا لیا کہ یہودی تھے، اور عیسائیوں نے اپنا عقیدہ بنا لیا کہ یہ عیسائی تھے، حالانکہ یہ سب کے سب آدم سے لے کر عیسیٰ تک اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے وہ اسلام ہی لے کر آئے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک تو صرف اسلام ہی دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے علاوہ نہ یہودی نام کا کوئی دین پیدا کیا ہے، نہ عیسائی نام کا کوئی دین نازل کیا ہے۔ یہ کیا بکواس ہیں؟ ہاں، دین سب کا اسلام ہی تھا، لیکن وَجَعَلَ لَكُم مِّنْهَاجًا وَالشَّرِيعَةً، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے، تمہارے لیے طریقۂ زندگی اور شریعت اور قانون الگ الگ دور میں الگ الگ نافذ فرمائے۔ لیکن توریت کا بھی دین اسلامی تھا اور انجیل کا بھی دین اسلام ہی تھا۔ رہی بات زندگی گزارنے کے جو قانون تھے وہ زمانے کے تغیر پذیر ہونے کی وجہ سے، بدلتے رہنے کی وجہ سے وہ کچھ اور تھے، کیونکہ توریت و انجیل میں وہ قوانین تھے جو اس دور کے لحاظ سے تھے بحمدہ تعالیٰ۔ لہذا یہ بات سن کر کوئی اب یہ سوال نہیں کھڑا کر سکتا کہ یہ تو بہت ماڈرن دور ہے، اس لیے کوئی نئی کتاب اس دور میں آنا چاہیے۔ جیسے زبور ان کے دور کے لیے تھی، انجیل اپنے دور کے لیے تھی، توریت اپنے دور کے لیے تھی، تو پھر اب تو بہت 1400 سال گزر گئے، کوئی نئی کتاب بھی آنا چاہیے نہ۔ ان کے اندر جو قوانین اور اصول تھے اور رہنے سہنے کے جو مسائل تھے اور احکام تھے وہ اس دور کے لحاظ سے تھے۔ قرآن کی یہ عظمت ہے الحمدللہ کہ قیامت تک دور چاہے جتنا ماڈرن بن جائے، بدل جائے، وہ سارے مسائل اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں جمع فرما دیے ہیں۔ یہ قرآن کی عظمت ہے۔ وہ کتابیں اپنے اپنے دور کے لیے تھی، علاقے کے لیے تھی، لیکن قرآن کو اللہ رب العزت نے سارے زمانے کے لیے، دنیا کے ہر حصے کے لیے، ہر نسل کے لیے، ہر خاندان کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو یہودیوں نصرانیوں، تم یہ کیا بات کرتے ہو کہ وہ آدم اور نوح اور ابراہیم اور اسماعیل و اسحاق یہ یہود و نصارہ تھے؟ ارے یہودیت تو یعقوب علیہ السلام کے بعد ہوئی اور عیسائیت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آئی۔ یہ سب تو لوگ سینکڑوں سال پہلے کے ہیں۔ جب کہاں یہودی اور نصرانی ہو گئے وہ لوگ تو سینکڑوں سال پہلے کے ہیں۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اے یہودیوں اور نصرانیوں، دین صرف اللہ تعالیٰ نے اسلام ہی نازل فرمایا ہے۔ ہاں، طریقۂ زندگی کے لیے الگ الگ دور میں اللہ تعالیٰ نے الگ الگ قانون نافذ فرمائے اور اسے نازل فرمایا۔ تو قرآن عظیم میں ہے ام تقولون، کیا تم ایسا کرتے ہو، ایسا کہتے ہو یا یہ کہو گے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور ان کی اولادیں یہودی تھی یا نصرانی تھی؟ قل، اے محبوب آپ فرما دیں، یا پھر اے صحابہ تم ان سے کہو، کیا انتم اعلم ام اللہ، تم زیادہ جانتے ہو؟ یہ تیسرا جواب ہے۔ تم زیادہ جانتے ہو کہ اللہ زیادہ جانتا ہے؟ یعقوب و ابراہیم و اسماعیل جب ہوئے تھے، جب تم تھے یا اللہ تھا؟ اللہ رب العزت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو یہ جواب ان کے اس من گھڑت عقیدے کے رد میں تعلیم فرماتا ہے۔ انتم اعلم ام اللہ، کیا تمہیں زیادہ علم ہے یا اللہ کو زیادہ علم ہے؟ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جس کے پاس اللہ کی طرف سے گواہی ہو اور اسے وہ چھپائے۔
یہود و نصارہ کے پاس اپنی اپنی کتابوں کی گواہیاں تھیں کہ کتاب آخر قرآن آنے والا ہے، نبی آخر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، اللہ کی توحید کی گواہی تھی، قرآن توریت و انجیل منزل من اللہ ہے وہ گواہی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گواہی تو بہت شد و مت کے ساتھ بیان کی گئی تھی، جس کو قرآن عظیم نے فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، وہ حضور کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے لوگ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ اتنی بڑی گواہی ہونے کے باوجود ان ساری چیزوں کو انہوں نے چھپایا۔ اس تو اللہ فرماتا ہے اس سے بڑھ کر ظالم کون، اس سے بڑھ کر ظالم کون۔ اتنی شد و مت کے ساتھ ہم نے ساری شہادتیں اور گواہیاں توریت و انجیل میں بیان فرما دی، لیکن تم اس کے بجائے دوسری بات ان کتابوں میں لکھتے ہو، تو اللہ فرماتا ہے اس سے بڑھ کر ظالم کون، اس سے بڑھ کر ظالم کون۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور خدا تمہارے کوتکوں سے تمہارے کرموں کو دیکھ رہا ہے، غافل نہیں ہے، دیکھ رہا ہے، سن بھی رہا ہے اور سمجھ بھی رہا ہے کہ تم ایسا کس وجہ سے کر رہے، اس کے پیچھے تمہاری نیت کیا ہے، یعنی تو اللہ رب العزت سب کچھ جانتا ہے۔ انشاءاللہ مزید کچھ باتیں کل بیان کر دی جائے گی، اور پھر سورۃ البقرہ شریف کی یہ 140ویں آیت 141ویں آیت جس پر پہلے سپارے کا اختتام ہو رہا ہے، انشاءاللہ ہم اس کو پڑھ کر برکت حاصل کریں گے۔ اگر کسی کا دل چاہے تو فاتحہ کے لیے تبرک لے آئیں تاکہ ہم اللہ کا شکر بھی ادا کر سکیں۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة فی الدین والدنیا والآخرہ، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وآلہ دائما ابدا، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون۔